السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول اباقہ، قسط نمبر 25۔ اباقہ ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اباقہ کا راشن ختم ہو چکا تھا۔ وہ بھوک سے نڈھال برف زار میں بھٹک رہا تھا۔ دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے اس نے سفید برف پر ایک متحرک دھبا دیکھا تھا، شاید کوئی جانور تھا۔ اس نے کندھے سے کمان اتاری اور گھوڑا اس جانب دوڑا دیا۔ چوں ہی وہ ایک ٹیلے کے عقب سے نکلا، سامنے گھڑ سواروں کی ایک ٹکڑی دکھائی دی۔ یہ 5 گھڑ سوار تھے، سر تا پیر اونی لبادوں میں چھپے ہوئے اور مسلح۔ اباقہ کو پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ چغتائی خان کے عسکری ہیں۔ پریشانی کے بجائے اسے ایک طرح کا اطمینان ہوا۔ پلک جھپکتے میں گھڑ سوار اس کے سر پر پہنچ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ ایک سپاہی کے حکم پر اباقہ نے چہرے سے سمور کا کپڑا ہٹایا۔ ان میں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ ایک نے کڑکدار آواز میں پوچھا۔ اباقہ کے لیے اب آسانی ہی آسانی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر ایسے جواب دیے جن سے سپاہیوں کے شکوک میں اضافہ ہوا اور وہ اسے اپنے سردار تک لے جائیں۔ اس کا مقصد پورا ہوا۔ سپاہیوں نے اسے درمیان میں لیا اور پڑاؤ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ اسے مسلمانوں کا کوئی بھٹکا ہوا جاسوس سمجھ رہے تھے۔ ان کی باتوں سے اباقہ نے اندازہ لگایا کہ ان کا سالار نہایت سخت گیر شخص ہے اور خاص طور پر جاسوسوں سے بہت سنگ دلی سے پیش آتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ چند جاسوسوں کی گرفتاری کے بعد منگول ان دنوں بہت محتاط ہیں۔ راستہ بھر سپاہی اسے آنے والے عذاب کے ذکر سے خوفزدہ کرتے رہے۔ کوئی نصف منزل کا سفر طے کر کے یہ مختصر سا قافلہ ایک پڑاؤ میں پہنچا۔ یہ ایک بہت بڑا پڑاؤ تھا۔ ایک ہموار میدان میں سینکڑوں خیمے ایستادہ تھے۔ اباقہ نے دور ہی سے چغتائی کا خیمہ اور اس پر لہراتا ہوا یاغ کی 9 دموں والا پرچم دیکھ لیا۔ وہ صحیح جگہ پہنچ گیا تھا۔ چھکڑوں کے ایک طویل قطار کے عقب سے ہوتے ہوئے پہرے دار ایک بڑے خیمے کے سامنے پہنچے۔ یہ خیمہ اصل پڑاؤ سے نصف کوس کے فاصلے پر تھا۔ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے چند اور خیمے تھے۔ اباقہ نے اندازہ لگایا کہ یہ چغتائی خان کے حفاظتی دستے کا پڑاؤ ہے۔ بلندی پر ہونے کی وجہ سے حفاظتی عملہ ارد گرد بہتر طور پر نظر رکھ سکتا تھا۔ اباقہ کو خیمے کے اندر پہنچا دیا گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیے گئے۔ سپاہی واپس چلے گئے۔ خیمے کے دروازے پر موجود پہرے داروں کی باتوں سے پتہ چلا کہ سردار بڑے پڑاؤ میں گیا ہوا ہے۔ اباقہ نے سرسری نظروں سے خیمے کا جائزہ لیا اور اس نے محسوس کیا کہ سپاہیوں نے اپنے سالار کی سنگ دلی اور سفاکی کا جو نقشہ پیش کیا تھا وہ کوئی ایسا غلط بھی نہیں تھا۔ خیمے میں ایذا رسانی کے کئی آلات موجود تھے اور فرش پر ایک نیم جان شخص پڑا سسک رہا تھا۔
یہ کوئی مقامی شخص تھا جسے کسی شبے میں یہاں لایا گیا تھا۔ اس کے جسم پر زخموں کے ان گنت نشانات تھے، دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور ہونٹ کٹ کر لٹک رہے تھے۔ لگتا تھا اسے بے دردی سے مارا گیا ہے۔ مزید اذیت کے لیے اس کے تمام زخموں میں نمک بھر دیا گیا تھا، لیکن یہ نمک اب شاید مضروب کو کچھ زیادہ تکلیف نہیں دے رہا تھا۔ وہ نقاہت کی اس منزل پر پہنچ چکا تھا جہاں تمام احساسات برائے نام رہ جاتے ہیں۔ پانی۔ مضروب کے ہونٹوں سے نہایت خفیف آواز برآمد ہوئی۔ خیمے کو ایک دبیز پردے سے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یہ پردہ ہلا اور ایک خوبصورت نوخیز خادمہ نے اندر جھانکا۔ وہ قدرے دکھ سے مضروب کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن وہ پانی لینے نہیں گئی۔ شاید اسے حکم نہیں تھا۔ پھر اس کی نگاہ اباقہ پر پڑی اور اس کی نگاہوں میں بے پناہ تعصب نظر آنے لگا۔ شاید وہ اس نئے قیدی کا انجام سوچ رہی تھی۔ اباقہ نے اس کی آنکھوں میں ہمدردی کی جھلک دیکھی تو اسے قریب بلایا۔ وہ اس سے اس کے سردار کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن خادمہ اس کے پاس آنے سے ہچکاتی رہی۔ اتنے میں ایک اور عورت اس کے عقب میں نظر آئی اور وہ دونوں پردے کے عقب میں چلی گئی۔ خادمہ کے جانے کے بعد اباقہ کافی دیر اس نئی صورتحال کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ اگر یہاں سے فرار ہونا چاہتا تو بہت زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن فی الحال وہ کسی طرح کی ہنگامہ آرائی نہیں چاہتا تھا۔ آئندہ کی منصوبہ بندی کرتے کرتے اسے اونگ آ گئی۔ نیم گرم خیمے میں وہ نہ جانے کتنی دیر اونگتا رہا۔ دفتن ایک آہٹ سے وہ جاگ گیا۔ پہرے داروں کی آوازیں بتا رہی تھی کہ ان کا سالار واپس آ گیا ہے۔ پھر خیمے کا پردہ ہلا اور ایک لہیم شہیم شخص اندر داخل ہوا۔ اس کا رخ زمین پر پڑے مضروب کی طرف تھا۔ شاید اس نے اباقہ کو دیکھا ہی نہیں۔ تلوار کی نوک چبھو کر اس نے مضروب کی حالت کا اندازہ لگایا۔ پھر ایک کرخت آواز خیمے میں گونجی، مر گیا حرامی، لے جاؤ اسے۔ مؤدب پہرے دار تیزی سے آگے بڑھے اور لاش اٹھانے لگے۔ اس وقت دستہ سالار نے مڑ کر اباقہ کی طرف دیکھا۔ اباقہ کو سالار کی آواز کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ اب اس کا چہرہ دیکھا تو اسے شدید جھٹکا لگا۔ خدا کی پناہ، عجیب خوفناک شکل تھی سالار کی۔ اس کا چہرہ پچکا ہوا تھا، یوں لگتا تھا گرم لوہے کے گولے کو لے کر وزنی ہتھوڑے کی ضرب سے ٹیڑھا کر دیا گیا ہے۔ پیشانی پر اور آنکھ کے نیچے ایک زخم دراڑ کی صورت میں چلا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے پیشانی سکڑ گئی تھی اور ایک رخسار کی ہڈی اندر دب گئی تھی۔ اباقہ حیرانی سے دیکھتا رہا۔ اسے اس بدشکل چہرے میں شناسائی کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ دوسری طرف سالار کی آنکھوں میں بھی بے پناہ تحیر نظر آ رہا تھا۔ پھر اباقہ کے ذہن میں ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ اسے اپنی بصارت پر یقین نہیں آیا۔
لیکن آنکھوں دیکھے منظر کو وہ کیوں کر جھٹلا سکتا تھا؟ اس کے سامنے ہینڈاس کھڑا تھا، بلغارین پہلوان ہینڈاس، جسے وہ جھیل بالکش کے نواح میں ایک چٹان کے کھڈ میں دھکیل چکا تھا۔ دونوں چند لمحے ساکت نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ہینڈاس کے حلق سے ایک فلک شگاف قہقہا ابل پڑا، جیسے وزنی چٹان نشیب میں لڑکتی ہے۔ ہینڈاس کا قہقہا بلند اور تیز ہوتا چلا گیا۔ قہقہے کی حالت میں اس کا چہرہ اور بھی بھیانک لگ رہا تھا۔ آخر اس نے خود پر قابو پایا اور دھیمے قدموں سے چلتا اباقہ کے سامنے پہنچ گیا۔ اس کے ہونٹوں سے سرسراتی آواز نکلی، شکر ہے خدا کا، میرا انتظار ختم ہوا۔ اباقہ نے کہا، ہینڈاس، اگر تم زندہ بچ ہی گئے ہو تو زندگی کی قدر کرو۔ ہینڈاس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ کیسی زندگی اور کیسی موت اباقہ، مقابلہ ابھی ختم نہیں ہوا، مقابلہ ابھی جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میں تجھے اپنے سے بھی زیادہ خوفناک بنا کر موت کے منہ میں نہ دھکیل دوں۔ میری زندگی برباد کرنے والے، میں تجھے ایسی موت ماروں گا کہ سننے والوں کا کلیجہ منہ کو آئے گا۔ کوہ التائی کا سیدھا سادہ نوجوان خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر غضب کا کوئی اشارہ نہیں تھا۔ لگتا تھا اسے اس خوفناک پہلوان کے غضب اور اس کی دھمکیوں سے کوئی سروکار نہیں۔ ہینڈاس چند لمحے اسے شفاف نظروں سے گھورتا رہا، پھر بولا، میں جانتا ہوں تو یہاں کیوں آیا ہے۔ مارینا کی یاد تیری موت بن کر تجھے یہاں لے آئی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تیری موت کے ساتھ میرے آقا چغتائی کی عزت بھی محفوظ ہو جائے گی۔ اباقہ اب بھی خاموش تھا۔ ہینڈاس خوخار نظروں سے اسے گھورتا رہا، پھر پہرے داروں کو ہدایت دینے لگا۔ پہرے داروں نے اس کی مشکیں مزید مضبوطی سے کسی اور تلواروں کی نوک سے دھکیلتے ہوئے دوسرے خیمے میں لے گئے۔ یہ نسبتاً چھوٹا خیمہ تھا اور ہر قسم کی سہولت سے آری۔ خیمے سے باہر ہینڈاس نے چوکس پہرے دار متعین کر دیے تھے۔ اباقہ سوچنے لگا، ہینڈاس اب کیا کرے گا؟ کیا وہ چغتائی کو اس کی گرفتاری کی اطلاع دے گا؟ لیکن ہینڈاس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ شاید وہ اس سے دو بدو مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ تنہائی میں رک کر اسے اذیتیں دیتا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، یہ اباقہ کا درد سر نہیں تھا۔ اس کا درد سر یہ تھا کہ وہ یہاں سے کیسے فرار ہو سکتا ہے اور کیوں کر مارینا کے پاس پہنچ سکتا ہے۔ اس نے گلے میں بندھے ہوئے پھولدار کپڑے کو چھوا اور اسے اپنے اندر ایک نئی طاقت کا احساس ہونے لگا۔ اسد اللہ نے غار کے اندر عصر کی نماز ادا کی اور سردار یورق کے قریب آ بیٹھا۔ دونوں کے درمیان آگ جل رہی تھی۔
اور اس کی روشنی ان کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں اجاگر کر رہی تھی۔ سردار یورک بولا، تم زیادہ سے زیادہ کتنے آدمی جمع کر سکتے ہو؟ اسداللہ نے کہا، میں نے کوکند میں کافی کام کیا ہے، مجھے امید ہے میری ہدایت پر کم از کم 300 نوجوان یہاں ضرور جمع ہو جائیں گے۔ قریباً 100 افراد قریبی بستیوں سے بھی آ جائیں گے۔ اگر تم کچھ دیر انتظار کر سکتے ہو تو بلغ سے کم و بیش 200 رضاکار یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ یورک بولا، نہیں، ان کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ وہ بے وقوف اب تک کافی دور نکل چکا ہوگا۔ اس کا اشارہ اباقہ کی طرف تھا۔ اباقہ کے جانے کے بعد یورک بے چین ہو گیا تھا۔ اس بے چینی کو وہ کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ عورت سے سردار یورک کو کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، اس کی اولاد بھی نہیں تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا بچے کی محبت کیا ہوتی ہے، لیکن اباقہ کے لیے اس کے دل میں ایک نرم گوشہ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ وہ جانتا تھا مارینا کی کشش اسے واپس قراقرم لے گئی ہے، لیکن قراقرم کا ہر گوشہ ایک کھلی قبر کی طرح اسے نگلنے کے لیے تیار تھا۔ اور شامان کی پیشگوئی، اس پیشگوئی کی موجودگی میں اباقہ کا یہ سفر موت کا سفر تھا۔ یورک نے اسداللہ کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا تھا کہ وہ اباقہ کی مدد کی کوشش کریں۔ خوارزم کی سرحد پر 3 چوکیاں ایسی تھی جس سے بچ کر قراقرم کی طرف سفر جاری رکھنا خاصا دشوار تھا۔ عین ممکن تھا کہ اباقہ انہی میں سے کسی چوکی پر گرفتار ہو چکا ہو۔ یہ بھی امکان تھا کہ وہ برف باری کی وجہ سے راستے ہی میں کہیں رکا ہوا ہو۔ اس صورت میں اسے واپس لایا جا سکتا تھا۔ یورک سے طویل مشورے کے بعد اسداللہ غار سے نکلا۔ سورج مغرب کی طرف جھکا ہوا تھا۔ ایک پتھر پر چڑھ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور جیب سے ایک سرخ رومال نکال کر ہلانے لگا۔ دور قریباً 1 گوش کے فاصلے پر شیشے کی چمک دکھائی دی۔ اسداللہ کا کوئی ساتھی اسے جوابی پیغام دے رہا تھا۔ عین اس وقت سینکڑوں میل دور اباقہ اس چھوٹے سے خیمے میں بیٹھا اپنے دل کی دھڑکنیں گن رہا تھا۔ کوئی انجانی کشش اسے بڑے پڑاؤ کی طرف کھینچ رہی تھی۔ ٹھٹھری ہوا میں وہ مارینا کے سانسوں تک کی مہک سونگھ رہا تھا، لیکن ہنڈاس کے چنگل سے نکلنا کچھ آسان نہ تھا۔ وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس کی مشکیں مضبوطی سے کسی تھی۔ باہر بے نیام تلواروں کا پہرا تھا۔ وہ خیمے میں بیٹھا سوچ رہا۔ پھر سورج غروب ہوا اور تاریکی نے چاروں طرف پر پھیلا دیے۔ کافی دیر بعد خیمے کا پردہ ہلا اور ایک خادمہ اندر داخل ہوئی۔ وہ اس کے لیے کھانا لائی تھی۔ شمع کی مدھم روشنی میں اباقہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے مرتے ہوئے شخص نے پانی مانگا تھا اور وہ حسرت سے دیکھتی رہی تھی۔ اباقہ کے قریب آ کر اس نے کھانا زمین پر رکھا۔ کچھ دیر گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے اطمینان سے اپنے لباس میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھری نکال کر اباقہ کی رسیاں کاٹنے لگی۔ اباقہ حیران رہ گیا۔ وہ اس کی مدد کر رہی تھی، لیکن کیوں؟ کیا اسے اپنی زندگی عزیز نہیں تھی؟ جب تک اباقہ نے یہی سوال لڑکی سے پوچھا، وہ اس کے ہاتھ آزاد کر چکی تھی۔ مدھم لہجے میں بولی، میں موت اور زندگی کی حد پار کر چکی ہوں اجنبی، مجھے کسی کا خوف نہیں۔ تب اباقہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔
اس کی آنکھیں گہری، سرخ اور اشکبار تھی۔ میں نے زہر کھایا ہے اجنبی، لڑکی کی سرسراتی ہوئی آواز آئی۔ آج تم نے جس شخص کو پانی کے لیے ترستے اور مرتے دیکھا ہے وہ میرا شوہر تھا۔ یہ موت نہیں تو اور کیا ہے کہ میں اپنے شریک زندگی کے منہ میں پانی کے چند قطرے نہ ٹپکا سکی۔ جب منگول پہرے دار میری عزت لوٹ رہے تھے، میرا شوہر میری چیخیں سن رہا تھا، لیکن یہ صدمہ مجھے بھول گیا۔ میرے شوہر کا جاسوس ہونے کے شبے میں جانوروں کی طرح اذیتیں دی گئیں۔ اس کی چیخیں میں 3 راتیں سنتی رہی، لیکن وہ چیخیں بھی مجھے بھول گئی۔ لیکن وہ آواز میں کبھی نہ بھولوں گی جو میرے جاں بلب شوہر کے خشک ہونٹوں سے نکلی تھی۔ وہ 3 دن سے پیاسا تھا اور اس نے پانی مانگا تھا۔ یہاں ایک پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹے سے جھوپڑے کے سامنے پتھروں سے چشمہ پھوٹتا رہے گا، لیکن اس چشمے سے کوئی پیاس نہیں بجھائے گا، نہ میرا شوہر، نہ میں اور نہ ہماری بھیڑیں۔ چرواہی نے ایک ہچکی لی اور اوندھے منہ گری۔ اب آقا نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام لیا۔ وہ اٹکی ہوئی آواز میں بولی، چلا جا اجنبی، شاید تو منگول ہے، لیکن اس دھیان میں مت رہ، چنگیز خان کے بیٹے جب کسی کو قید کرتے ہیں تو وہ منگول یا غیر منگول نہیں ہوتا، صرف قیدی ہوتا ہے، بدقسمت قیدی۔ اب آقا نے پوچھا، تو مسلمان ہے؟ لیکن لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جواب دینے کے اختیار سے محروم ہو چکی تھی۔ اس کی سانس گلے میں الجھی، آنکھوں میں آئی اور منہ سے خون کا ایک فوارہ پھٹ نکلا۔ ایک خونی قے کے ساتھ وہ اب آقا کے ہاتھوں میں دم توڑ گئی۔ اب آقا نے احتیاط سے اسے زمین پر لٹایا، چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر جیسے چونک کر اپنے پاؤں کی رسیاں کاٹنے لگا۔ اتنے میں خیمے سے باہر ایک پہرے دار کی باروب آواز آئی، اے لڑکی، کیا کر رہی ہو؟ اندر یارانہ تو نہیں لگا بیٹھی؟ اب آقا نے پھونک مار کر شمع بجھائی اور بلی کی چال چلتا پردے کے قریب پہنچ گیا۔ چھری اس کے ہاتھ میں تھی۔ پھر اچانک وہ گلے کی پوری قوت سے چلایا، یوں لگتا تھا جیسے کوئی اسے زمین پر لٹا کر ذبح کر رہا ہو۔ پہرے داروں کو بوکھلانے کے لیے یہ آواز کافی تھی۔ وہ تیزی سے خیمے میں داخل ہوئے۔ اندر اندھیرا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ پہلے 3 آدمی اندر آئے اور پھر 2 اور آ گئے۔ اس وقت اب آقا جو خیمے کے سپول سے چپکا ہوا تھا، تیزی سے باہر نکل گیا۔ بوکھلاہٹ میں 5 پہرے دار اندر داخل ہو گئے تھے، لیکن ایک جو ذرا سمجھدار تھا تلوار سونتے باہر کھڑا تھا۔ اب آقا کا ہیلا دیکھ کر وہ ٹھٹکا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے پہچان کر شور مچاتا، اب آقا کسی چیتے کی طرح لپکا اور اسے دبوچ کر ڈھلوان میں لڑک گیا۔ یہ سب کچھ پلک جھپکتے میں ہو گیا۔ 10-12 فٹ نیچے جا کر اب آقا نے پہرے دار کو کسی بھیڑ کی طرح دبوچ لیا۔ پہرے دار کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے۔ وہ پورے زور سے چیخا، لیکن یہ چیخ اس کے حلق سے باہر نہیں نکلی۔ اس کے ہونٹوں پر اب آقا کا مضبوط ہاتھ تھا۔ نوکدار چھری پہرے دار کے سینے سے ٹکرائی اور 19 صدری کو چیرتی ہوئی دستے تک اندر گھس گئی۔ اب آقا غرایا، شاید تو بھی ان کتوں میں سے ایک ہے
جو اس لڑکی کا جسم بھنبھوڑتے رہے ہیں۔ پہرے دار پر جان کنی کی کیفیت طاری ہو رہی تھی، لیکن اب آقا اس کی موت کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پلک جھپکتے میں پہرے دار کی گردن توڑ دی اور سائے کی طرح تاریکی میں رینگ گیا۔ اب وہ تیزی سے اصل پڑاؤ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راستہ ڈھلوان اور پتھریلا تھا، لیکن اب آقا کو چلنے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ دو اور پہرے داروں کا شور اور متحرک مشلیں دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی ان کا دھیان نشیب کی طرف نہیں گیا تھا۔ شاید وہ سمجھتے تھے کہ قیدی اس دشوار راستے کو فرار کے لیے منتخب نہیں کر سکتا۔ لگتا تھا ابھی ہنڈاس کو پتہ نہیں چلا، ورنہ وہ اپنے ساتھیوں کو سب سے پہلے اسی طرف دیکھنے کا حکم دیتا۔ یہ راستہ دشوار ضرور تھا، لیکن سیدھا پڑاؤ کی طرف جاتا تھا، اور ہنڈاس جانتا تھا اب آقا فرار ہو کر کہاں جائے گا۔ چھوٹے بڑے پتھروں کو پھلانگتا وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہاتھ میں صرف ایک چھری تھی اور سینے میں ایک ہی نام گونج رہا تھا، مارینا۔ آخر وہ پڑاؤ کے اندر پہنچ گیا۔ 9 دھموں والا پرچم اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ درختوں اور خیموں کی آڑ لیتا وہ چغتائی خان کے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وقت بہت کم ہے۔ ہینڈاس اور اس کے ساتھی کسی بھی وقت گھوڑے دوڑاتے یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ ان کے پہنچنے سے پہلے اسے مارینا سے ملنا تھا۔